الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں شمع رسالت کے پروانوں کا ہجوم ہے. ہر طرف جہاں نظر جا رہی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے پرنور چہرے دکھائی دے رہے ہیں. مہمانان گرامی جو میری ایک آواز پر لبیک کرتے ہوئے دربار شریف میں میرے بابا جان کے عرس مبارک کی پربہار تقریب میں شریک ہوئے، محترم جناب چیف آف عوان ملک صفدر علی عوان صاحب، محترم جناب میرے انتہائی قابل احترام سید فضل حسین شاہ بخاری سرکار کے دربار پرانوار سے سید حمید سرکار زیدہ شرف ہو عز شان ہو، آپ تشریف لائے. لاہور سے کرنل اسلم صاحب تشریف لائے، عبدالستار صاحب لاہور سے، محترم جناب بدر الاسلام بدر صاحب، توصیف الرحمن الخیری صاحب، کیپٹن ماہد صاحب، کرنل اسلم صاحب اور قبلہ بابو جی تشریف لائے. ممیام شریف سے پروفیسر میرے دست و بازو بن کر میرے ساتھ چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی سے علی صاحب، اور میرے بابا جان کے منظور نظر چودھری مختار صاحب زیدہ شرف ہوا، آپ تشریف لائے اسلام آباد سے، اور خانوادہ نقش بند کے عظیم صوفی پیر سید عامر امیر شاہ گیلانی، آپ نے حاضری لگوائی اور بہت شفقت فرمائی. آپ نے گجرا والا جانا تھا، آپ چلے گئے. اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. میرے مشفی میرے مربی محترم اورنگزیب صاحب، ملک نواب خان صاحب، حاجی جمیل صاحب، قاری ارشد صاحب، پیر صوفی شبیر صاحب المعروف پیر پنجر سرکار، آپ تشریف لائے. آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے، دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. محترم جناب سلیمان صاحب، اسد محمود صاحب، قاری یاسین صاحب، جاوید صاحب اور بہت سارے احباب تشریف لائے. اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو میں لب کشا نہیں ہوں، بس محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. اس طرف بھی عاشقان مصطفیٰ ہے، سامنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہے، اور سٹیج پر بھی شمع رسالت کے پروانے ہیں. دو باتیں کرنی ہیں، اور پورا مہینہ مجھے حکم ہوتا رہا کہ آخر میں آپ نے ضرور کہنا ہے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. وہ بھی میں آپ کو کچھ آپ کا ذوق پورا کروں گا، ورنہ ابھی دعا کا وقت تھا. تو دراصل دعا ہوتی ہی یاروں کی مرضی سے ہے. ابھی دراصل قبولیت کا وقت ہے. میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں چند لمحوں کے لیے، میں اتنا بڑا عالم نہیں، نہ میں کچھ جانتا ہوں، بس کسی کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں اور زہرا کے بابا کا صدقہ ہے. فادخلی تھوڑا سا تنگ ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سونے نے قرآن میں 30ویں پارے میں فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. توجہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. مولا ہم نے نیک لوگوں میں کہاں جانا ہے؟ کیا ہمیں پارلیمنٹ میں نیک لوگ ملیں گے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں نیک لوگ ملیں گے؟ فرمایا نا، ایک دفعہ داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ چلا جا اور بڑی سرکار کے قدموں پہ جا، پیر مہر علی کے قدموں پہ جا، تجھے پتہ لگ جائے گا ولی کون ہے، نیک
پاس کیا ملتا ہے؟ تو عارف کھڑی نے فرمایا اگر کتے کی نسبت اچھی ہو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، اگر بندے کی نسبت ولی سے ہو جائے تو کتنا مقام حاصل کر لے گا؟ اگر 4 ٹانگوں والا کتا جنت میں جا سکتا ہے، یہاں میاں صاحب نے فرمایا نام ٹھوکا تینا میں پوکا تینا میں شور مچاوا او جگیا دے شنگ لڑکے یارو متے میں بھی بخشی آ جاوا سونے او چنگا بندہ کتھے ملے گا؟ فرمایا میرے داتا دے قدم چ جا تینو چنگا بندہ بھی مل جائے گا۔ فرمایا میرے علی دے کول آ جا، او جس نے میرے بددعا دے مکھڑے دے لجپال دے مکھڑے نو تک فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا ادھر بددعا کے مکھڑے کا دیدار آنکھیں اٹھائی ادب سے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھا تے رب دی میں شانا کھا او جس شان تو شانا سب بڑھیا یہ وہ بارگاہ ہے۔ خدا کی قسم بہت کچھ دیکھا ہے اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر۔ اللہ اس زبان سے کبھی جھوٹ اگلنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ یہاں بٹ صاحب موجود ہیں اور بہت سارے پرانے میرے بابا کے دیوانے موجود ہیں۔ ایک دفعہ آج میرے بابا کے چاہنے والوں کا ہجوم ہے تو میں ایک بات کر دوں۔ میری عمر تھی 8 برس۔ کتنی؟ 8 برس۔ اچھا جو تھک گئے نا، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کا غلام ہوں، میں پیر فقیر نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں آپ سب کی جوتیوں کی خاک، آپ کی جوتیوں کی جو خاک ہے نا وہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اچھا جو تندرست اور توانا بیٹھے ہیں، جو جاگ رہے ہیں نا، وہ ذرا محبت سے نا میرے بابا کی روح کی خوشی کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا سنیں ذرا، فتح جنگ سے ایک بندہ آیا، فاروق پہلوان اس کا نام تھا۔ چودھری صاحب جانتے ہیں ان کو، بڑی توجہ طلب بات، کیونکہ میں نے اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہے۔ لجپال کا عرس ہے تو لگے ہاتھوں کیوں نہ آپ کو سب کچھ بتا دوں۔ آیا بیٹھا، ان کے ساتھ ایک اہل حدیث بھائی بھی تشریف لائے، اہل حدیث بھائی تشریف لائے، وہ بھی بیٹھے، کیونکہ ولی کی نگاہ میں سارے برابر ہوتے ہیں۔ اگر میرے پاس یہاں کوئی بھی آیا ہے باخدا، کوئی کسی مسلک کا بھی ہے، تو اس کی جوتیوں کی خاک اس فقیر کی آنکھوں کا سرما ہے۔ ہاں جب ولی کی محفل میں آ جائے تو اس کا بھی کام بن جائے گا۔ اچھا نا بابا جان کے پاس آیا تو کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا ایک کم آیا تو تسی کر دیو تو مہربانی ہو سی تواڈی۔ ابو جی نے فرمایا پتر کیڑا کم ہے جڑا تو اتنا پریشان ہو کہ صبح 7 بجے میرے کو لا بیٹھا ہے؟ میں تے اللہ اللہ کرنا نہ بندہ ہاں تے تو آ کے ازمائش پا رہے 10 وجہ کیے کیوں پریشان ہے؟ بابا جی مرید ہوا تواڈا۔ میں بابا جی کے پاس بیٹھا تھا، بیٹا آرام سے، بابا جی میرے بیٹے نے نا 7 تولے کی انگوٹھی لی ہے اور کل خانپور ڈیم میں نہایا اور وہاں انگوٹھی گم ہو گئی۔ کیونکہ ہر کسی کو اپنے بابے کا ذکر اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے بابے کا ذکر اچھا لگتا ہے، کیونکہ جس کے قدموں میں میں نے بیٹھ کر جام پیے ہیں،
اگر اس کے سامنے میری ہمت نہیں تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی، خدا کی قسم جب بھی بات کی تو بابا کے قدموں پہ نظر جما کے بات کی، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. توجہ سے. بابا جی میرے پتر نے انگوٹھی گم ہو گئی، میں کی کراں؟ ابو جی فرمایا بس دنیا دار تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں نا، اگر کوئی عقل مند ہوتا تو کہتا بابا جی دعا کریں. با خدا آج دن تک چند لوگ ہیں جنہوں نے مجھے آ کر یہ کہا ہے، سٹیج والے لوگ احباب بسم اللہ قابل احترام ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیں، سامنے احباب بھی، مجھے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا پیر صاحب یہ دعا کریں کہ نزع کے وقت میرا ایمان سلامت رہے. کوئی کہتا ہے دعا کرو پیرو ماڑی زمین بکی گئے چھے، کوئی جناب ماڑا چھت بکی گئے چھے، کوئی جناب کو زمینہ جدادہ نے چکر. خدا کی قسم ہم کس ماحول میں چلے جا چکے ہیں. آؤ ذرا ولی کے قدموں میں جنت کیسے ملتی ہے. میرے بابا کے پاس آیا تو عرض کی کہ انگوٹھی گم ہو گئی 7 تولے کی. تو ابو جی نے فرمایا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کرو نا کہ لنگر شنگر کھاؤ تو میں رب کے حضور دعا کرتا ہوں نا، ذرا میں مصلی بھی چاہتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں اور زہرا کے بابا کے آگے اپیل کرتا ہوں کہ ذرا خدا سے کہیں نا کہ فاروق پہلوان کے بیٹے کی انگوٹھی واپس کر دے، فاروق پہلوان صاحب کے بیٹے کی انگوٹھی واپس کر دے. تو بابا جی بیٹھے ہیں تو وہ نا بچہ ذرا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بابا جی پیسے جمع کر کے لیے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. تو نفل پڑھ کے نا حضور غوث اعظم کی جانب منہ کر کے فرمایا پتر جے تیری نیت صاف ہوئی، اگر تو ساڑا مرید ہے، اگر تیری نیت صاف ہوئی تے خدا دی عزت دی قسم ہے دروازے چوں بعد وچ نکل سے پہلے تیری مراد پوری ہو جائے گی غوث اعظم دے وسیلے نال. اب سنو ذرا. اب بابا جی نے فرمایا پتر جا، تو جہاں پہ تو نے غسل کیا وہاں پہ تو نے غسل نہیں کرنا، خانپور کے ڈیم کے کسی کونے پہ غسل کرنا، انگوٹھی تجھے مل جائے گی. الوی صاحب نے اختیارات کی بات کی نا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ولی کے پاس اختیار نہیں ہوتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور سن لو جو دنیا دار سے ڈرتا ہے اسے خدا کچھ نہیں دیتا. ارے جو دنیا دار سے ڈرے خدا اسے کچھ نہیں دیتا. سن لو جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا دار اس کے پاؤں چاٹتے پھرتے ہوتے ہیں، دنیا دار اس کے قدموں میں آن پڑے ہوتے ہیں. انگوٹھی کیا، اور وہ بھی سونے کی. نہ آیا تو جناب خانپور ڈیم کے اگلے حصے میں، ادھر خدا کا ولی کہہ رہا ہے جہاں دل کرے نہا لے تجھے انگوٹھی مل جائے گی. اب 2 گھنٹے لگا کے خانپور ڈیم کے پاس پہنچا. توجہ طلب بات ہے. پہنچا، میں بیٹھا تھا، میں سو گیا، میری آنکھ کھلی، بابا کی گود میں سویا ہوا تھا. تو نماز کا ٹائم ہوا مغرب کی تو فون آئی، بابا جی اللہ تانوں زندگی عطا کرے، اللہ تہاڈا سایہ ساڈے سراں تے قائم رکھے. تساں کیا سی کہ خانپور ڈیم دے کسے بھی حصے وچ جا کے پانی وچ انگل دے دیویں انگوٹھی مل جائے گی. کہنے لگا بابا جی آپ نے یہ بھی کہا تھا بیٹا درود پڑھنا، اور میں نے ابھی یوں کہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو میں نے اپنے رب سے کہا، میرے مرشد کے منہ سے نکلا ہے کہ تو جہاں جا تجھے انگوٹھی مل جائے گی. ابھی میں نے یوں کہا، میں نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈبویا تو خدا کی عزت کی قسم انگوٹھی میرے ہاتھوں میں آ گئی. خدا کی عزت کی قسم کہنے لگا انگوٹھی میرے ہاتھوں میں آ گئی. تو مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی. اگر آپ میں سے کسی بندے کو یا کسی احباب کو کسی ولی پر کوئی شک و شائبہ ہوتا ہے تو ایک میری بات یاد رکھنا، آپ پہ دل پہ زنگ ہو سکتا ہے نا، اگر چھری کے اوپر دوسری چھری پہ زنگ ہو تو کھرچ کھرچ کر اس کو ہم نا ریگ مار بھی مار کر اتارتے ہیں. آؤ ذرا، اور جس کی رگوں میں نفی اسبات کا پانی ہو خدا اندر موجود ہوتا ہے، ہلنے نہیں دیتا اسے. آخری بات، خواجہ غلام فرید کے پاس ایک بندہ آیا. میں علماء سے معذرت کے ساتھ میں آپ سب کو غلام ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. خواجہ غلام فرید کے پاس ایک بندہ آیا تو عرض کرنے لگا، سونا میڈا سائیں ماں اے دسو خدا کی میں لوڑنا.
جس کو میری سمجھ آ رہی ہے نا وہ ذرا مسکرائے بھی اور ہاتھ اٹھا کے شیروں کی طرح کہے سبحان اللہ۔ بابا جی اے دسو خدا کیویں لوڑی اسی سانو خدا نے لبدا؟ انہاں کیا پتر چل ٹھیک ہے اندر آ گجرے جا۔ کسی فقیر کی بات یاد آ گئی ہے، اگر مل پائیں تو پھر زبان سے، ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا، محو التجا لوگ تھے میں تھا حرم بھی تھا، اور لکھتے جاتے وہ ہر ایک کا مقدر اسد، جانے عالم کے پاس لوح بھی تھی قلم بھی تھا، جانے عالم کے پاس لوح بھی تھی قلم بھی تھا۔ خواجہ جی نے فرمایا پتر اے تو آیت پڑھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تساں بابا جی آیت نہیں گھر کرنے ہو تو میں کدے پڑھیا ہی نہیں قرآن، میں تے کدے قرآن نہیں پڑھیا۔ بابا جی فرمایا اچھا جی اسی 4 جملے میں تینوں سب کچھ سمجھا دیئے خدا کیویں مل رہا ہے تے من جاسے۔ اب پہلے ربائی سنو پھر بات بتاتا ہوں۔ یہاں قرآن کی اس آیت کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ تن تندور تے ہڈیاں بالن اسا ہاواں نال تپایا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو میرا تن ہے یہ تندور ہے، جو میری ہڈیاں ہیں یہ بالن ہے، یہ لکڑی ہے۔ ہڈیاں بالن اسا ہاواں نال، گاؤں میں پھوکا ہوتا ہے مار کے آگ جلاتے ہیں، اسا ہاواں نال تپایا۔ اب عشق میں یوں کھو گئے کہ جسم سے پوٹیاں کاٹ کے ہوا میں پھینک رہے ہیں۔ مائیں بہنیں گھروں میں آٹا گوندتی ہیں، آٹا پیڑے بناتی ہیں، کپ کپ بکیاں۔ خواجہ فرماتے ہیں اسا کیتے پیڑے اتو عشق پلے تھن لایا۔ خواجہ فرماتے ہیں تن دی ہانڈی من دا سالن، اور جب خدا کی یاد میں مست ہو گیا، بے وست ہو گیا، جڑ گیا، تن تندور ہڈیاں بالن اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اسا کیتے پیڑے اتو عشق پلے تھن لایا۔ اب میں عشق میں جل گیا، اب اپنے زخموں کے اوپر عشق کا نمک ڈال دیا۔ بات سمجھ آئی؟ اتو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، اتو لون صبر دا پایا۔ یہاں پر پھر خواجہ اس بندے کو بتاتے ہیں سن لے، اب جب ہم نے خدا کو اندر سمو لیا اور پھر اس حالت میں پھر جب ہم بے ہوش ہو گئے تو اندر سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، جلا دیا، تو خدا اندر سے خود بول کے کہتا ہے خواجہ غلام فریدہ میں تو ساری تینڈی تینوں اجے اعتبار نہیں آیا۔ خواجہ غلام فریدہ میں تو ساری تینڈی تینوں اجے اعتبار نہیں آیا۔ ابھی جو مجھے